سر صاحب سچویشن خاصی سنگین ہو رہی ہے یا سنگینی کی طرف جا رہی ہے. ہم نے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا یا آفر تھی یا جو بھی معاہدہ ہوا بات چیت ہوئی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی اور 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا کہ حماس اس کے اوپر رسپونڈ کرے. آپ نے کل بتایا آفیشیلی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ابھی تک نہیں آیا آفیشیلی, بٹ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ریویژنز حماس کو چاہیے. ایسے میں اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ڈیسپریشن میں ایک ٹویٹ ان کے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پہ آتا ہے جس میں وہ بے صبرے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ دھاڑ رہے ہیں اور انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے سنڈے ایوننگ کا وقت بھی باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ 6 بجے واشنگٹن ڈی سی کے ٹائم کے مطابق اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آل ہیل ول بریک آؤٹ اور ایسا ہوگا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. مین وائل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ دیگر ممالک اس پر سائن کر چکے ہیں. حالانکہ قطر کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی ریزرویشن شو کی گئی اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے ایگری کیا گیا. تو اس دھمکی کی کیا حیثیت ہے پھر؟ دیکھیے سچویشن بہت اب خطرناک ایریا میں جا رہی ہے. کل کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ حماس ٹوٹلی آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا, نہ ہی ایکسیپٹ کرے گا, اور وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کرے گا, کچھ آبجیکشنز لگائے گا اور پھر یہ بات کو آگے بڑھائے گا. مگر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اسرائیل نے آلریڈی انڈیکیٹ کر دیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہ اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہی ہوا, اب اس کو 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے جب سے یہ بات چلی ہے. منڈے سے شروع ہوا ہے اور منڈے سے فرائیڈے, تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا اور 72 آورس تو اس وقت تھے, تو اب پھر اور ان کو 72 آورس مل گئے ہیں سنڈے کی جو بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت ایک مشکل کا سامنا, وہ بھی پرابلم ہے کہ اگر حماس نہیں کرتا اور یا لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ چیز کے اوپر ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے نہ ہی آؤٹ رائٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ بٹ وی ریڈی ٹو ٹاک. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا تو پھر تو یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ ملتوی ہو جائے گا, پھر وہ ٹاک شروع ہو جائیں گی, وہ قطر یہ وہ ایوری تھنگ ول گیٹ انوالوڈ. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حماس کا جو بھی جواب آتا ہے اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور میرا یہ خیال ہے حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نہ ریجیکٹ کرے گا. اب دیکھیے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یس اور نو کرو. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. حماس از ناٹ ان ٹربل, ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی کمٹمنٹ کر دی ہے اسرائیل کو, اور کہ اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر جائیے آپ جنگ کر دیں, بمبارڈمنٹ پھر سے شروع کر دیں. ٹھیک. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت تیار نہیں ہے کہنے کے لیے, حماس بھی نہیں اور باقی وہ 8 ممالک ہیں, کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سب یہی کہیں گے کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. مگر اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہی ڈرافٹ ہے جو کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تبدیل کر دیا اوریجنل ڈرافٹ, جس کے اوپر انگوٹھا لگوایا تھا انہوں نے یہ 8 ممالک کا, اور آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے اس بات کو. اور اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ بس جو ہم کہتے ہیں وہی ہو, اور یہ جو ڈرافٹ اس وقت ہے یہ اسرائیلی ڈرافٹ ہے, یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو کہ ان کے جس کے اوپر اتفاق ہوا تھا. سو اب ڈونلڈ ٹرمپ تو نے بدل دیا نا, تو ایک تو اس کی کریڈیبلٹی یہ 8 ممالک کے سامنے اور گر گئی کہ آپ نے ہم سے کچھ کہا, ہم نے اتفاق کیا اور اب آپ نے جا کے چینج کر دیا, اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اتفاق کریں پھر سے. اور یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی پھر کہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر 8 ممالک نے اوکے کر دیا, سائن کر چکے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا, ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا کیونکہ وہ آپ تو سامنے آیا ہی نہیں ہمارے, ہم تو وہ کیا تھا. تو یہ پہلے دراڑ جو ہے یہ تو آ چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی پرابلم ہے کہ اب وہ کیا کریں گے, اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو 8 ممالک ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے. آج جو سچویشن ہوئی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے بات کی اور کہا جی ہم نے تو ڈرافٹ بنا لیا تھا اور اپنا کامنٹ کر دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب کا ایگزیکٹلی کیا کہنا تھا سنتے ہیں. جمعے کو رات کو جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو یہ فائنل جو ڈرافٹ بنا 8 ملکوں کی طرف جو ڈرافٹ بنا, فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو دوسری طرف ایز پر انڈرسٹینڈنگ ہم بھیج دیں کہ جی ہمارا یہ ڈرافٹ ہے ایز اے کاؤنٹر ڈرافٹ ٹو یو. اگلے دن کیونکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر تھا تو مجھے کنفرم کر دیا گیا کہ امریکن سائڈ کو ڈرافٹ مل گیا. یہ سیٹرڈے کا دن. یہی ایک راستہ تھا کہ جہاں یونائٹڈ نیشن فیل ہو گیا, جہاں سیکورٹی کونسل فیل ہو گئی, جہاں عرب ممالک خود فیل ہو گئے جوائنٹلی, جہاں OIC فیل ہو گئی جو اسلامی تنظیم
عظیم 57 ملک کی ہے, سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل فورم, تو پھر کیا راستہ تھا؟ تو اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کا بیان سنیں تو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ مشکل, ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, کیونکہ ٹرمپ نے جا کے کچھ اور کر دیا ہے. اس نے اسرائیل کا ڈرافٹ لے لیا, ان کا ڈرافٹ نہیں لیا. اب ان میں پرابلم یہ بنی اب یہ کیا کریں, ٹرمپ کے ساتھ ٹکر تو لے نہیں سکتے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو اب موقف ہے وہ ذرا لکھ دیں کہیں. بیسکلی یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کچھ اور کر لیں, یہ نہیں کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اب یہ کہ ہم لگا دیتے ہیں اپنا موقف, جو کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کر لی, مگر اس کی اب کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ صرف اپنے آپ کو ٹو سیو دیئر اسکن, اس نے جو کام کروانا تھا کروا لیا, انہوں نے اپنے ڈرافٹ دے دیا, اس نے جاؤ یہ اسرائیل کا ڈرافٹ چلے گا. تو اب یہ کیا کریں گے بیچارے؟ آئی فیل سوری بیکاز دے ہیو نو چوائس. بٹ وزیر اعظم نے جس طرح سے ٹویٹ کر کے اپریشیٹ کر دیا, اس طرح سے ٹویٹ کر کے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے اور ہم اگری نہیں کرتے. نہیں تو انہوں نے وہ کہہ دیا نا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ ہم نے اس ڈرافٹ, یہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے, مگر آپ کیری آن کریں, کچھ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم ڈس ایگری کرتے ہیں مگر دیکھا جائے گا. انہوں نے گول کرنے کی بات کی ہے, اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا اب ایک بیان بنا دیا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے اس کے اوپر تو بڑی تنقید ہو رہی ہے نا, تو اس کو کیسے ملکیت لیں گے یہ 8 کے 8؟ نہیں اون کر سکتے, یہ نہیں اون کر سکتے. تو اس لیے اپنے لیے گنجائش چھوڑی ہے, ہم کہہ دیں کہ جی مسئلہ ہے اس میں, یہ ہے وہ ہے. تو مگر جو اگلا جو ایشو ہے کہ اب جو ٹرمپ نے, تو ادھر تو کلیئر ہو گئی کہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹرمپ کے آگے. اس نے اسرائیل کا ڈرافٹ لیا, ان کے ڈرافٹ کی چھٹی کرا دی. جی کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو ڈرافٹ تھا اس کے اوپر اسرائیل نے اور جیرڈ کشنر نے بیٹھ کے ٹھیک ٹھوک کر کے اس کو یہ دے دیا. یہ تو اب انگوٹھا والے لگ گئے ہیں سارے, اور یہ کر بھی کچھ نہیں سکتے, ٹرمپ کو ناراض نہیں کر سکتے. سو اسی لیے انہوں نے یہ جی ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا. سو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی جو کرائسس آئی ہے ادھر آئی ہے, اینڈ دے آر آل ان ٹربل. یہ میں آپ کو بتا دوں. سو آئی تھنک پاکستان شوڈ ٹریڈ ویری کیئرفلی اوور ہیئر, نمبر 1. نمبر 2, اب ٹرمپ کیا کرے گا؟ اب اگر ٹرمپ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی آج, اب اگر وہی ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ حماس جو ہے وہ کہے گا کہ ہم ریجیکٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, ہمارے کچھ تحفظات ہیں, اس کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ, تو کیا وہ راستہ ٹرمپ کرے گا یا ٹرمپ کہے گا ریجیکٹڈ اور اسرائیل کو کہے گا شروع کر دو بمباری؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ پوائنٹس میک کر رہے ہیں نا اسحاق صاحب کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن تو فلاں, اس نے کہہ دیا یہ ہے ہی نہیں. اس نے اپنے آڈینس کو ہیبرو کے اندر جو کل لیکچر دیا ہے اس میں یہی کہا ہے, اور اس میں جو ساری دنیا کے اندر جو تبصرے ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ اسرائیل کا ڈرافٹ ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے, تو اس لیے اس کو نو بڈی از ایکسیپٹنگ اٹ. سو میرا خیال ہے کہ یہ ڈرافٹ چلے گا نہیں, اور این ممکن ہے کہ یہ اگلے راؤنڈ میں اسرائیل ول اسٹارٹ بومبنگ اگین. دس از واٹ آئی فیئر. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر بھی اس کو بھی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ ایک راؤنڈ اور آف بومبنگ ہوگی, اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو پھر اٹھائیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ حماس کمزور ہے اس وقت, اس کو ختم کرنا ہے. اور کل کے پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی بھی حماس اگری نہیں کرے گا ہتھیار گرانے کے لیے, یہ ہمیشہ آخری سٹیج ہوتی ہے, پہلی سٹیج یہ نہیں ہوتی. تو یہ تو پہلی سٹیج میں چاہتے ہیں, یہ ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. آج وہ ہتھیار گرا دیتا ہے اور چلے جاتے ہیں سارے باہر چھوڑ کے, تو اسرائیل کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لے لیا, سب کچھ ختم ہوئی بات, اب ہمارا مقصد, تو کیا کر لیں گے پھر؟ تو لڑ بھی نہیں سکتے. تو یہ تو دے ول بی ایٹ دا مرسی آف اسرائیل کمپلیٹلی, تو دے ول نیور اگری ٹو دس. مگر ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے, ان کے پیچھے اور کوئی مسلم ممالک نہیں کھڑا, ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے. ایران کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا, اس کو روکنا پڑے گا. سو آئی تھنک مجھے جو لگ رہا ہے, مجھے خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ باقی کسی مسلم ملک میں جو پبلک اوپینین ہے وہ ابھی باہر سڑکوں پہ نہیں آیا اگینسٹ دیئر ریجیمز. وہ ساری مونارکیز ہیں, وہاں توقع بھی نہیں ہے. ہماری ہاں سچویشن از ڈفرنٹ. آور گورنمنٹ شوڈ بی ویری کیئرفل. اس وقت ساری دنیا میں ایرپشنز ہو رہے ہیں پرو پیلسٹائن, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ ان کو تھریٹ ہے فرام انڈیا, تھریٹ ہے فرام افغانستان, اور اگر امریکہ ان کا ساتھ, پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا اس مشکل وقت میں, تو then we are in even more bigger trouble.